السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء۔ اب جی احد کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں وراثت کی تقسیم، یتیموں کے حقوق کے متعلق جو ہے وہ ہدایات دی، اس لیے کہ مسلمانوں کے تقریباً 70 آدمی شہید ہو گئے تھے اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت زیادہ گھروں میں یہ سوالات پیدا ہو گئے تھے کہ شہداء کی میراث کو کس طرح تقسیم کیا جائے، اور جو یتیم بچے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کے مفاد کا تحفظ کیسے کیا جائے۔ پھر اسی طرح ان میں صلاۃ الخوف جو کہ ہمیں غزوہ ذات رقاع میں ملتا ہے، اس کے بعد بنی نذیر کا اخراج یعنی ان کا نکالا جانا، اور پھر اس کے بعد پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت جو کہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر دی گئی۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ سورۃ نساء میں پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو سب سے اہم کام تھے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان میں پہلی جو چیز تھی وہ ایک جو اسلام کی تنظیم تھی اس کی ہجرت کے بعد جو مدینہ کے ارد گرد میں ہر طرف پھیل چکی تھی، اس میں جاہلیت کے جو پرانے طریقے ان کے اندر رچ بس گئے تھے، ان کو مٹا کر ان کے اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور ملک کو سنبھالنے کے نئے نئے اصول جو ہیں وہ رائج کیے گئے۔ دوسرا یہ کہ ان کے اندر جو کشمکش چل رہی تھی کہ مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی جو مخالفت تھی اس کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ تیسرا یہ کہ اسلام کی دعوت کو ہر طرف پھیلانا ضروری ہو گیا تھا، اور پھر اسی طرح اس میں مسلمانوں کی اپنی اجتماعی زندگی کے متعلق جو ہے وہ کچھ حصوں میں تقسیم کیا گیا سورۃ نساء میں کہ خاندان کی تنظیم جو ہے اس کے کیا اصول ہیں، نکاح پر کون سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات جو ہیں ان کو کس حد تک رکھا جا سکتا ہے، یعنی ان کی حد بندی کر دی گئی، یتیموں کے حقوق جو ہیں وہ متعین کر دیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستگی کی گئی، جو آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں ان کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، اور قانون جو ہے وہ بنا دیے گئے، شراب پر پابندی عائد کر دی گئی، طہارت، پاکیزگی کے احکامات نازل کر دیے گئے، اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے اندر جو ڈسپلن ہے اس کو قائم کرنے کی ہدایات دی گئیں، اور ان کو ان کے رویے کے اوپر تبصرہ کر کے جو یہودی تھے، اہل کتاب تھے، ان کے رویے کے اوپر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے سچے اور واضح دین کی طرف چلیں، اور پھر اس کو ایمان کو اور نفاق کو جو ہے وہ بالکل صاف صاف کر کے الگ الگ کر کے نمایاں کر کے رکھ دیا گیا، اور جو جنگ احد کے بعد جو نازک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی کہ جو ارد گرد کے مدینہ کے قبائل تھے، یہودی ہمسائے تھے، منافقوں کی ہمتیں بڑھ گئی تھی، تو مسلمان ہر طرح سے خطرات میں گر گئے۔ ان حالات میں ایک بہت زیادہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کے لیے ابھارا جاتا کہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، اگر تم سستی نہ کرو، تم غم نہ کھاؤ، تم ہی بلند ہونے والے ہو اگر تم مومن ہو، یعنی شرط لگا دی کہ اگر مومن ہو، کیونکہ مدینہ میں منافق اور ضعیف قسم کے جو لوگ تھے وہ ہر طرف خبریں خوفناک قسم کی اڑا اڑا کر بدحواسیاں پھیلا رہے تھے، اور ہر غیر ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ خبریں پہنچا رہے تھے، جس کے ساتھ مسلمان جو ہے ان کے اندر خوف جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، لیکن یہاں حکم دے دیا گیا ایسی خبر جو ہے وہ ذمہ
دار لوگوں تک پہنچائی جائیں، پھر وہ خبر کی تحقیق کرے، اور عام لوگوں کو اس کی اشاعت سے روک دیا گیا، اور پھر مسلمانوں کو بار بار غزوات میں اور سریوں میں جانا پڑتا۔ سریہ ایک چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں، اور اکثر ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا جہاں پانی جو ہے وہ فراہم نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر پانی نہ ملے تو پھر غسل اور وضو دونوں کی بجائے تیمم کر لیا جائے۔ نماز کو مختصر کرنے کی اجازت دے دی گئی، جہاں خطرہ ہو وہاں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جو مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان تھے اور وہ بھی جنگ کی لپیٹ میں آ جاتے تو ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے بڑا سخت پریشان کن تھا۔ اس میں مسلمانوں کو تفصیلی ہدایت دی گئی، اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اس بات پر ابھارا گیا کہ یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنے کی بجائے تم لوگ سمٹ کر ہجرت کر لو، اور سمٹ کر سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ تاکہ ایک دارالاسلام بن جائے۔ اور پھر یہودیوں سے بنی نذیر کا یہ خصوصی رویہ جو تھا بہت زیادہ دشمنی والا ہو گیا، کھلم کھلا مسلمانوں کی دشمنی کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے تھے، اور خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی اس کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے۔ انہی سخت جو طریقہ کار تھے ان کے اوپر گرفت کی گئی، اور پھر بعد میں آخر کار ان کو مدینے سے نکال باہر کیا گیا۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے جو منافقین کے گروہ تھے ان کے متعلق فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان کو کیا معاملہ کریں۔ اللہ نے ان کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر دیا، ہر طبقے کے متعلق منافقوں کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ ان کا برتاؤ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے اہم چیز کہ مسلمان کا اپنا جو کریکٹر ہے، اپنا جو اس کا شخصیت ہے وہ بے داغ ہو، کیونکہ جب تک انسان کا اپنا عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تب تک اس کا کہا ہوا بھی کام نہیں آ سکتا، نہ ہی اس کے الفاظ میں وہ تاثیر ہو سکتی ہے جس کے ساتھ وہ کسی دوسرے کو اسلام کی تبلیغ کر دے۔ گویا مسلمانوں کو ایسے اخلاق کی تربیت کر دی گئی جو کہ بلند ترین تھا، اور جس کے لیے یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر ان ساری جاہلیت کے مقابلے میں اسلام نے جس طرح اخلاقی اور تمدنی اصلاح کی طرف ان کو بلایا، ان کی وضاحت کرنے کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین ان کے غلط تصورات کو بھی جو ہے وہ نمایاں کر کے بتا دیا گیا کہ یہ ان کے تصورات ہیں، اور اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے وہ آپ کی اصلاح کے لیے کیا کیا آسانیاں پیش کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔